ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے. دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک کلمہ گو تھا، دوسرا غیر مسلم تھا، کافر تھا. جو کلمہ گو تھا وہ فقط زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے منافق تھا. آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. فیصلہ کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جایا جائے. وہ دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور کی خدمت میں جب دونوں حاضر ہوئے تو فیصلہ جو تھا وہ کلمہ گو کے حق میں نہ آیا، وہ کافر کے حق میں فیصلہ حضور نے فرما دیا. کیونکہ حضور انصاف کے علمدار تھے، حضور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے آئے تھے. چاہے کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے، حضور نے وہ فیصلہ فرمانا ہے جو فیصلہ حق کا ہوتا ہے. حضور نے فیصلہ فرما دیا کافر کے حق میں. اب منافق اس مجلس سے اٹھ کر تو باہر آ گیا، لیکن باہر آ کر کہتا ہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. اس نے کہا تمہارے نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ اور تمہاری ہی فرمائش پر آپ کے نبی کے پاس آیا تھا، تم فیصلہ کیوں نہیں مانتے؟ کہا فیصلہ کرنے میں عمر فاروق بہت حد تک سچے ہوتے ہیں. جو فیصلہ عمر کا ہوتا ہے وہ کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا. چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا چلو ایسا ہی کرتے ہیں. وہ منافق اور کافر دونوں حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور آ کر اپنا معاملہ پیش کیا. ابھی فاروق اعظم اپنا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اس کافر نے کہا کہ آپ کے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، لیکن یہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں. فرمایا میرے نبی نے فیصلہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ جی ہاں میرے حق میں کیا ہے. کہا رکو پھر میں آ کر فیصلہ کرتا ہوں. ابھی دروازے پہ کھڑے تھے، دونوں کو کہا تم دروازے پہ رکو. آپ اندر گئے. جیسے ہی باہر نکلے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار نکال کے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا جو میرے محبوب کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کیا کرتی. یہ تھی وہ محبت. محبوب کا فیصلہ نہیں مانتے، تمہارا تو زندہ رہنے کا حق نہیں. جو محبوب کے فیصلے کو جھوٹا کہتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. جو مرتد ہو جاتا ہے اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں بنتا. کہا تمہاری کیا مجال ہے میرے محبوب کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کر سکو؟ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تم میں سے تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تمہارے رب کی قسم ہے تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے فیصلوں میں کلی طور پر مختار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ مان لے. اب حضور نے تو نہیں فرمایا کہ عمر تم نے کیا کر دیا، تو نے ایک بندے کو قتل کر دیا. حضور جانتے تھے کہ عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی رضا میں کیا ہے، اور اسی لیے اللہ کی رضا اور منشا کے مطابق جو فیصلہ کیا اللہ نے آیت نازل فرما دی. فرمایا جب تک محبوب تمہارے فیصلوں کو لوگ نہیں مانتے تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. جب تک آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے. میں اس جملے کو کیوں دہرا رہا ہوں؟ محبوب کو جب تک حاکم نہیں مان لیتے. حاکم کون ہوتا ہے؟ حکم دینے والا، حکمران، جس کا فیصلہ منعن تسلیم کیا جاتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے قوانین، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ جب تک محبوب خدا کے احکامات کو، ان کے حکموں کو مان نہیں لیتے تب تک وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں؟ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے تحت جو محبوب کے حکم عدولی کرتا ہے اور محبوب کے حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کرسی عدالت پہ بیٹھ کر فیصلہ کرے؟ محبوب کے عشاق کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم قاضی ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان کے اس درجے کو پورا نہیں کر لیتے. فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس وقت کوئی ایمان والا کہلانے کا حقدار ہی نہیں جب تک کہ تمام فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا. تو میں محبت رسول پہ بات کر رہا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دین حق کے لیے شرط ہے. جب تک محبوب کی محبت دل میں نہیں بستی تب تک ہمارا کچھ بھی مکمل نہیں ہو سکتا.
کیونکہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کے رحمت نہیں ہوتی۔ اپنا تو عقیدہ ہے، گر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ ہماری تو تب تک عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کرنا۔ دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ کمال کا بندہ بن جاتا ہے۔